نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیات اور آداب ارشاد فرمائے۔ اولاً یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق اور شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ ہول پکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی گئی تو صبح ہی سے روزہ کا سوگ شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا، راحت اور آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضائے الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ پھر ارشاد ہے کہ یہ غم خواری ہی کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات ہی ہوتی۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کے ہر جز کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلا گئے کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی شاہراہ عملی کھلی ہوئی ہے۔ ایثار و غمخواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردے والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات جن کو دیکھ کر بجز حیرت کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک واقعہ مثلاً ابو جہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے چلا اور اس خیال سے پانی کا مشکیزہ بھی لے لیا کہ اگر اس میں کچھ رمق باقی ہوئی تو پانی پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھو دوں گا۔ وہ اتفاق سے پڑھے ہوئے ملے، میں نے ان سے پانی کو پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا کہ اتنے میں برابر سے دوسرے زخمی نے آہ کی۔ چچا زاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا، اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں کہ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا، انہوں نے بھی خود پانی پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا کہ اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے، تو لوٹ کر چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ ہمارے اسلاف کے ایثار کے کہ خود پیاسے جان دے دی اور اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ رضی اللہ عنہم وارضاہم وارزقنا اتباعہم، آمین۔ اللہ رب العزت ان صحابہ اکرام کی اتباع، ان کی عملی جو صورت تھی، اللہ اس راہ پر چلنے والا ہمیں بنا دے۔ میرے بھائی مشکل نہیں ہے، آج بھی اللہ نے ہمیں وہ قوت عطا کر رکھی ہے، بس تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ہم اس کے اندر غور و فکر کر لیں اور تھوڑی سی قربانی دے لیں، یہ ہو سکتا ہے۔ آج جو ہم اس دائرہ کار میں یہاں موجود ہیں، ضروری نہیں کہ ہم یہاں دیکھیں کہ جی ہر ایک ہم سا کمانے والا ہے، نہیں، ہمارے اندر بھی غریب موجود ہیں، ہمارے اندر بھی اگر کوئی جتنی تنخواہ ہم لے رہے، کوئی اتنی ہی تنخواہ لینے والا، لیکن ایسا غریب ہے کہ اگر اس کی ہم جانچ پڑتال کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی ضروریات گھر کے اندر حقیقی ضرورت کتنی ہے
اور اس کی اپنی ذاتی قوت کتنی ہے، ہم اس کے ساتھ اثار، ہمدردی، قربانی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اپنے گھروں کی طرف دیکھیں، کیونکہ یہاں جو کچھ ہم کما رہے ہیں، جو تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ ہم اپنی جیب میں نہیں رکھ رہے، بینک میں جمع نہیں ہو رہی، وہ ہمارے گھروں کی طرف جاری ہے، ہم اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں۔ یہاں سے ان کو ترغیب ہو کہ بھائی اپنے آس پڑوس میں دیکھ لینا۔ میں نے یہ واقعہ شاید پہلے ہی بتایا، ابھی بڑی عید کے بعد اس بچی کی شادی ہونے والی ہے، تاریخ اس کی طے ہوئی ہے، اتنی قریب کہ پچھلے دنوں میرے بچے آئے ہوئے تھے اور وہ آپس میں سہیلیاں ہیں، تو کوئی بات ہو گئی، تو ایک بچی، دو بہنیں ہیں، ایک نے میری بچی سے کہا کہ باجی آپ کو کیا معلوم، پندرہ دن گزر جاتے ہیں کہ کھانے کو دیکھتے ہیں کہ صبح آئے شام آئے، جس دن سے میں یہاں آیا ہوں میں نے گھر والوں سے، آج بھی وہ بچیاں رات کو میرے ساتھ، میری بچیوں کے ساتھ کپڑوں کی، اپنی عید کے کپڑوں کی، اپنے شادی کے کپڑوں کی، ابھی اس رات کو بھی جو میں آیا ہوں اب سحری کر کے، تو وہ میرے گھر میں موجود تھیں دونوں بچیاں، اور میری بچیوں کے ساتھ ہم نے کہا کہ رات کو سلائی کرو، ہم سو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو یہ کہ تم سلائی کرتی رہو گی تو ہمیں وقت پہ اٹھا دو گی۔ 15 دن گزر رہتے مہینے میں، ہمیں نہیں پتہ، ہم سوچتے ہیں کہ صبح کھائیں شام کو کھائیں، صبح کا ہوگا شام کو۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ جب گھر میں پکاؤ ان کو یہاں بلا لو یا وہاں بھیج دو۔ تو یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہماری گلی میں لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں، ہماری بغل کے اندر ایسے محتاج پڑے ہوئے ہیں لیکن ہم بغل میں جھانکتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا اجر ہمیں آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔